अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने करार दिया है कि आइन और कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इजाज़त नहीं देता कि वो इलेक्शंस की मुकर्रर करदा तारीख को आगे बढ़ा सकें। इसलिए इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। इसके साथ साथ फैसले में ये करार दिया गया है कि 14 मई को पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं पंजाब असम्बली के, वो 14 मई को होंगे। तारीख भी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी ऑर्डर की वजह से जो ताख़ीर हुई उसके लिए अदालत ने एक स्केड्यूल भी दे दिया और साथ ये भी कहा कि बहुत हिचकिचाहट के साथ ये फैसला दिया, लेकिन हालात को देखते हुए ये नागुज़ीर था। अदालत ये भी कहती है अपने फैसले में कि वफाकी हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि 10 अप्रैल तक वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देंगे जो इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में है उनके लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए होंगे। 10 अप्रैल तक ही निगरां पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को एक जामे सिक्योरिटी प्लान पेश करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और वो सिक्योरिटी जो कि विफाक के अंदर आती है, जैसे सिक्योरिटी, आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, जो रेंजर्स वगैरह हैं उनकी सिक्योरिटी, उसके लिए 17 अप्रैल तक की तारीख दी गई है वफाकी हुकूमत को कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक प्लान देंगे। सिर्फ यही नहीं, ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन को कि अगर कोई इदारा ताउन नहीं करता उनके साथ तो वो मजाज होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट को बता सकें और एक कंप्लाइंस रिपोर्ट होगी जो सबमिट करवानी होगी 3 रुकनी फाजिल बेंच के रूबरू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये तो वो अदालती फ़ैसला जो इलेक्शन से मुतल्लिक। अब इस फैसले में ये जो 3 रुकनी बेंच ने दिया है, पैरा 9 और 10 बड़ा दिलचस्प है। वो इस इलेक्शन के फैसले से मुतल्लिक नहीं लेकिन थोड़ा सा रिलेटेड है और वो कुछ यूँ कि पैरा 9 और 10 में जो 1 मार्च का ऑर्डर था, पैरा 9 में जज साहिबान कहते हैं कि जो अक़लियती फ़ैसले ने ऑर्डर दिया है उसको हम मुस्तरद करते हैं, वो उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो सही नहीं हैं, तो इसलिए 3-2 का फ़ैसला ही उसको माना जाए जो 1 मार्च का ऑर्डर था। उसकी भी वजाहत कर दी है। फिर 10वां पॉइंट जो है, जो पैरा है, उसमें जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो ऑर्डर दिया था, आपको याद होगा, उसके ऊपर हमने भी बहस की थी। उसके ऊपर कहा है कि जी वो ऑर्डर इनफेक्टिव है। फिर हमने ये भी देखा कि एक 6 रुकनी बेंच कायम कर दिया गया जिसने आज उसके ऊपर समाअत की और वो 5 मिनट की समाअत, उसको भी ज़ेरे गौर लाएंगे। अपडेट ये जी कि वफाकी काबीना ने, हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ग्राउंड्स वो कहते हैं कि ये एक अक़लियती फ़ैसला है, नाकाबिले अमल फ़ैसला है, पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है और फैसले के जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इस सिलसिले में उसके गौर के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हुकूमत और अदलिया जो आमने सामने आ गए हैं, क्या हुकूमत मुस्तरद भी कर सकती है अदलिया के फैसले की? और ऑब्वियसली इसके क्या रेपरिकशंस होंगे? इसके लिए सवाल हमारा कुछ यूँ अपने तज्ज़ियाकारों से कि क्या अदालती फ़ैसला मुस्तरद करने का हुकूमती जवाज़ दुरुस्त है? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, मुनीब फ़ारूक साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी मैं राय जानना चाहूँगी। कहते नाकाबिले अमल है फ़ैसला, ये फ़ैसला पार्लियामान की जो करारदाद उन्होंने पेश की थी उससे मुतसादिम है। सर, आप कहिएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी मैडम शेख, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को कहना है कि मरीम नवाज़ के ट्रैप से बचें। मरीम नवाज़ ने वालिद साहब को जेल से पहुंचाकर लंदन पहुंचाया हुआ है। आप बड़े पहली और आखिरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, आप बचें और उनके स्क्रिप्ट पर ना चलें, वरना यूसुफ रज़ा गिलानी वाला आपका अंजाम हो जाएगा। दूसरी बात मैडम शेख, 2011 मेमो गेट स्कैंडल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ दोनों कहते थे यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी साहब की बात ना मानो, अदलिया की बात मानो। अदलिया आइन की मुहाफ़िज़ है और हम अदलिया के मुहाफ़िज़ हैं। मत लड़ाइयाँ लड़ो अदलिया से। मैडम शेख, आपके सवाल पे आता हूँ। चीफ जस्टिस साहब का, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आपका शुक्रिया। आपने नज़रिया ज़रूरत दफन किया, जस्टिस मुनीर फ़ैसला नहीं दिया, आइन को सर बुलंद किया। चीफ जस्टिस साहब, शुक्रिया आप तीनों जज साहबान का। मुनज़्ज़म अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम आपने बर्दाश्त की, किरदार कुशी और तज़ीक बर्दाश्त की, आपने अपने ख़ानदानों की तज़ीक बर्दाश्त की, पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास दबाव बर्दाश्त किया, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा बेंच फ़ैसले का दबाव बर्दाश्त किया,
عدلیہ تقسیم دباؤ برداشت کیا، رجسٹرار تبدیلی دباؤ برداشت کیا، از خود نوٹس قانون سازی دباؤ برداشت کیا، انڈائریکٹ دھمکیاں برداشت کیں، اور بقول بلاول بھٹو ایمرجنسی اور مارشل لا کی دھمکی تک برداشت کی۔ آپ نے فیصلہ آئین کے مطابق سنا دیا، باقی یہ ہم تھینکلیس مخلوق کی قسمت کے آئینی خلاف ورزیاں جاری رہتی ہیں، ایمرجنسی لگتی ہے یا مارشل لا لگتا ہے۔ میڈم شیخ، یہ پی ڈی ایم الیکشن کمیشن اور گورنرز کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے سیاسی بحران بنایا اس 2 صوبوں کے الیکشن کو، پھر آئینی بحران میں بدلا، پھر عدالتی بحران میں بدلا، پھر عدلیہ تقسیم میں بدلا، اور اب قانون سازی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ چھوڑیے آج خود نوٹس کو، چھوڑیے 3-4 کے فیصلے کو، چھوڑیے 3-2 کے فیصلے کو، چھوڑیے اقلیتی اور اکثریتی فیصلے کو۔ آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائیں تو کروائیں نا بھائی۔ باقی آخری بات میڈم شیخ کہ وفاقی کابینہ کا فیصلے کو رد کر دینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری وفاقی کابینہ ٹرمپ پر فرد جرم عائد جو ہوئی ہے اس کو رد کر دے، یا ایسے ہی ہے جیسے ہماری وفاقی کابینہ یوکرائن پر حملہ کرنے پر پوٹن کو صدارت سے ہٹانے کی منظوری دے دے۔ کوئی اس کی حیثیت نہیں، نظر ثانی اپیل کر سکتے ہیں، قانونی طور پر سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سسلین مافیا گاڈ فادر جو ہیں یہ پھر عدلیہ پر چڑھائیاں کریں گے، پھر آئینی خلاف ورزی کریں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ الیکشن کروانے ہوتے تو معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ لیکن اچھا یہ بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ ابھی بلاول بھٹو کو بھی میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن سے نہیں ہم بھاگ رہے ہیں، ہم تو الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آج بھی فل کورٹ بنا دیں، آج بھی تمام ججز کو بٹھا دیں تو اب الیکشنز کے اوپر بات کر لیں، وہ فیصلہ دے دیں۔ ریما آپ کہیے گا، ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ کی بات آ گئی نا، آپ آگے چلنے دیں۔ نہیں ایک جملہ، نہیں میں جو چلنے دیتا ہوں، ایک جملہ، ججز کی ساروں کو بٹھا کر ایک تصویر کھنچوا کے بلاول بھٹو کو پہنچا دیتے ہیں اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے۔ بھائی فیصلہ آ گیا ہے، آئین میں لکھا ہے الیکشن کرواؤ۔ اچھا ریما، فیصلہ آ گیا ہے، آئین میں لکھا ہے الیکشنز کرواؤ، کیا آپ یہ جو جواز بنایا ہے حکومت نے اس کو درست سمجھ رہی ہیں؟ اور کیا حکومت اس طرح سے کہہ بھی سکتی ہے کہ وہ مسترد کر رہے ہیں یا نہیں مانتے یا قابل عمل نہیں ہے عدلیہ کا فیصلہ؟ جی شکریہ لینا۔ سب سے پہلے تو میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے بہت امپورٹنٹ دن تھا، ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ آیا، تو میں اپنی رائے دینا چاہوں گی۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے انٹرسٹ کے لحاظ سے فریم کرتی ہیں جو بھی ایشوز ہوتے ہیں آف دا ڈے، میرا خیال ہے اس پہ رسپونڈ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی طرح سے بھی فریم کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں جو آج کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک لحاظ سے میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ یہ افواہیں اس ملک میں ہمیشہ چل رہی ہوتی ہیں کہ شاید ایونچول پلان یہ تھا کہ پروونشل الیکشنز کو ایک بہانہ بنا کے، ایک ایکسکیوز بنا کے جنرل الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے، ایک ایکسٹینڈڈ ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے، اور بھی افواہیں تھیں کہ انکانسٹیٹیوشنل سیٹ اپس جو ہیں وہ بنائے جائیں کیونکہ الیکشن نہیں کروانے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کے کہ الیکشن بہت اہم ہے، جمہوریت کا ایک فنڈامنٹل ایک ایسپیکٹ ہے، میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور مجھے خوشی ہوئی یہ جان کے۔ اور جب الیکشن کمیشن نے اپنا آرڈر دیا تھا تب سے مجھے تو آرڈر پہ بہت کنسرنز تھے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے ڈیویٹ کر رہا تھا میری نظر میں۔ اس فیصلے پہ کچھ مزید ہم آگے چند دنوں میں بات کر سکتے ہیں کہ پنجاب کو پرائیورٹی کیوں دی گئی۔ آپ نے بات کی کہ فنڈز ہیں جو حکومت نے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں، عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ فرسٹ انسٹنس پہ وہ پنجاب میں استعمال کریں، اگر پھر کوئی ایشو کے پی کے لیے ہوا تو ہمارے پاس آ جائیں۔ کے پی کے لیے وہ فیصلہ نہیں آیا جو پنجاب کے لیے آیا، اس کو انہوں نے کہا ہم ایڈجوڈیکیٹ نہیں ابھی کر سکتے، اور بعد میں کوئی پٹیشن لے کے آ جائے تو دیکھا جائے گا۔ پھر اس فیصلے میں آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا بہت ریڈکٹنٹلی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، پورا اسکیڈول عدالت نے دے دیا الیکشنز کا۔ یہ بھی پہلی بار ہی دیکھنا انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے اور پورا اسکیڈول ہے وہ دے۔ لیکن یہ چھوٹی باتیں ہیں اس فیصلے میں، اوور آل الیکشنز کو ان کی اہمیت کو اپ ہولڈ کرنا بہت ضروری چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف مجھے ایک تشویش کی ہے، وہ یہ کہ بھٹی صاحب نے بات کی کہ آئین میں لکھا ہے 90 دن کے اندر الیکشن۔ آئین میں ایک اور چیز بھی لکھی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری شیل بی فلی سیکیورڈ۔
عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ہر لحاظ سے پوری کی جائے گی. تو کیا ہم آج عدلیہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہے؟ میری نظر میں عدلیہ میں صرف اب ڈسینٹ نہیں ہے، ایک ڈویژن ہے. عدلیہ 2 یا شاید اس سے زیادہ کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ جیسا ماحول ہے ہماری سپریم کورٹ میں. جس طرح اس کیس کی پروسیڈنگز چلی، میری نظر میں وہ صرف ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں، وہ سبسٹینٹیولی افیکٹ کرتی ہیں عدلیہ کی آزادی پہ. اور اس لیے میری نظر میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے ایک پروویژن کی جیت ہوئی ہے شاید، لیکن ایک اور پروویژن کی ہار بھی ہوئی ہے. آج ایکسپیکٹ میں یہ کر رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب اس کیس کو، ایک بہت سینسیٹیو کیس تھا، ایک بہت اہم کیس تھا، اس کو زیادہ سینسیٹیولی جمہوری طرح سے آگے لے کے چلیں گے. لیکن انہوں نے اپنے پیئرز کو، باقی سپریم کورٹ کے ججز کو میری نظر میں ہیوملیٹ کیا. جس طرح ان کے کنسرنز کو ڈسمس کیا گیا ایک لائن میں، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوا. جس طرح باقی ہم نے دیکھا پروسیڈنگز کے دوران ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا. جسٹس میاں مندو خیل کہتے ہیں کہ آرڈر جو ہے وہ ان کو بعد میں پہنچا ان کے سائن کے لیے، انہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ یہ لکھا کب گیا، انہیں کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا. تو یہ اس کی کیا ضرورت تھی مجھے نہیں سمجھ آتی. فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا رینا، لیکن اس کا طریقہ کار ہمارے آئین میں جو انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کی بات ہے اس کی نفی ہے. تو میرے لیے ڈیموکریسی کے لحاظ سے، اگر آپ الیکشنز کے لحاظ سے دیکھیں، یہ فیصلہ ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہمیں. لیکن انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کے لحاظ سے دیکھیں، سپریم کورٹ کی ورکنگ کے لحاظ سے دیکھیں، اس میں ڈویژن کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت تشویشناک ہے. ایک آخری چھوٹی سی بات، بھٹی صاحب نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز حکومت سپریم کورٹ میں عدلیہ میں کیمپس بنا رہی ہیں اور ان میں جو ہے وہ ایسا ایک تاثر دے رہی ہیں کہ ان میں جھگڑا ہے. لیکن علینا یہ آوازیں تو سپریم کورٹ کے اندر سے آ رہی ہیں. تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار قصوروار حکومت ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ججز ڈیفینس کر رہے ہیں وہ حکومت کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے بہت غلط بات ہے. ان ججز کے جو کنسرن ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں، انہیں ایڈریس کرنا چاہیے اور اس طرح ان کو ملائن نہیں کرنا چاہیے کہ کسی طرح وہ حکومت کے کہنے پہ یا حکومت کے دباؤ میں یا حکومت کے اثر میں آخر یہ بات کر رہے ہیں. یہ کئی عرصے سے کنسرن سپریم کورٹ سے، سول سوسائٹی سے، بار سے اٹھ رہے ہیں. ان کو اس طرح ڈسمس نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پولیٹیکل. تو پھر ریما، اگر آپ اس ججمنٹ سے اتفاق کر رہی ہیں، چلے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تو آرڈر قلعدم کر دیا، لیکن جو ڈیٹ دی گئی ہے، جو اسکیڈول جاری کیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر آپ کو تحفظات ہیں تو پھر صرف ایک اس کی بنیاد پر کیا یہ درست ہوگا کہنا کہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ دوسرا جو پیرا 9 اور 10 ہے، جس طرح آپ بھی ابھی کہہ رہی تھی اندر سے ڈائسینٹ آ رہے ہیں، عدلیہ میں ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے پیرا 9 اور 10 میں، کیا وہ بھی آپ کو درست لگتا ہے؟ میں نے اس کا جواب دیا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں تھا. بہتر طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا ان سوالات کو. ان کا جواب جو ہے، لیکن شارٹ آرڈر ہے، شاید تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں شاید اس سے کوئی بات ہوگی. لیکن دیکھیے، میں جو کہہ رہی ہوں اس پہ بات ہوگی علینا، لیکن میں فنڈامنٹل سے بات کرنا چاہتی تھی. یہی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس وقت عدلیہ کی آزادی کی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کی بات کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہ ہو. میرا خیال ہے یہ غلط فریمنگ ہے اور یہ ایک پارٹیزان فریمنگ ہے. میں چاہتی ہوں کہ الیکشن بھی وقت پہ ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ عدلیہ کی آزادی بھی گارنٹی ہو. میری نظر میں یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اگر یہ فیصلہ ایک یونائٹڈ سپریم کورٹ کی طرف سے بہتر پروسیس فالو کر کے آتا، اس کی اتھارٹی بھی زیادہ ہوتی، اس کے امپلیمنٹ ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے. اب ہم دیکھیں گے مزید کنٹروورسی بڑھے گی. انفارچونیٹلی اس لیے میری نظر میں دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ذرا اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. سلیم صافی صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے اوپر بتائیے گا. بڑی خبریں بھی ہوتی ہیں سر آپ کے پاس. حکومت اب مختلف آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے.
یہ صرف حکومت پارلیمنٹ میں آ کے اپنا احتجاج کروائے گی، یہ کہے گی کہ فیصلہ ان کو نامنظور ہے اور قابل عمل نہیں ہے، یا پھر کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ آج کچھ افسران کو بھی کابینہ کے اجلاس سے باہر نکال دیا گیا اور بڑی کلوزڈ میٹنگ ہوئی۔ میرے خیال میں حکومت کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں سپریم کورٹ خود جو کچھ کر رہی ہے اپنے ساتھ کر رہی ہے۔ یہ ابھی ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہوئی تو یوسف رضا گیلانی کے فیصلے کے بارے میں کسی جسٹس فائز عیسیٰ نے ایسی رائے نہیں دی تھی کہ جی یہ فیصلہ غلط ہے، یا اس کے بارے میں کسی جسٹس منصور نے پہلے سے رائے نہیں دی تھی، یا اس کے بارے میں کسی اور جج نے رائے نہیں دی تھی۔ ادھر 5-6 ججز کا اس کے خلاف ایک تو فیصلہ آ چکا ہے کہ جی یہ ہمیں سننا نہیں چاہیے یا کچھ اور بنیادوں پہ۔ دوسرا، وہ جو فیصلے آئے تھے اس میں ایسے جج نہیں بیٹھے تھے کہ اعجاز الحسن صاحب کی جو پہلے بینچ سے خود ہی اٹھ گئے تھے کہ کیونکہ اس میں میری رائے آ گئی ہے، یا پھر اس میں ایسے جج نہیں بیٹھے تھے نقوی صاحب جیسے کہ جن کے خلاف پہلے سے ریفرنس آ گئے تھے۔ اس لیے گیلانی صاحب یا کسی اور کی ڈسکوالیفیکیشن یا توہین عدالت اور اس سے تشبیہ دینا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو خود بھی یہ ایک گلہ ہے کہ جس طرح ایک تو یہ کہ 90 دن کی شرط تو آج بھی پوری نہیں ہوئی، یہ 90 دن کے بعد ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے صوبے میں کیوں نہیں؟ اچھا سپریم کورٹ، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس سوال کے جواب میں؟ یہ میں بھی سوال کر رہا ہوں نا۔ اچھا اگر سپریم کورٹ نے سب کچھ کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کا اختیار بھی اس نے استعمال کرنا ہے، حکومت کا بھی استعمال کرنا ہے، کسی اور کا بھی کرنا ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو نگران حکومت ہے، الیکشن کی ایک ریکوائرمنٹ غیر جانبدار حکومت بھی ہے نا، تو خیبر پختونخوا میں تو پریکٹیکلی جے یو آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اس پہ اعتراض کر رہی ہے، باقی پھر سپریم کورٹ لگ کے ادھر کوئی نگران حکومت بھی بنا دے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، کیونکہ میں ابھی سے آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ادھر جے یو آئی کی جو حکومت ہے اس کے تحت جو الیکشن ہوں گے، پھر تو وہ پنجاب کے بارے میں بھی یہ کر لیں۔ اور اب ایک چیز باقی ہے، میں کہتا ہوں کہ حکومت کو احتجاج اور ان چیزوں کی بجائے اب چاہیے کہ اسی 5 رکنی بینچ کو یا جتنے بھی ہے ان کو بھیج دے ایک اپلیکیشن کہ جی اگلے سال جون کا بجٹ بھی آپ ہمارے لیے بنا کے دے دے۔ یہی ایک کام باقی ہے کہ ذرا وہ بجٹ بھی بنا کے دے دے کہ جی یہ ملک کیسے چلے گا، کیونکہ اس وقت اس ملک کا اصل مسئلہ معیشت ہے۔ تو میرے خیال میں کابینہ اور پارلیمنٹ کو اس مرتبہ کا بجٹ جو ہے وہ اس چیف جسٹس صاحب کو اور ان ججز کو بھیجنا چاہیے۔ سر، آپ اس فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن ریما عمر صاحبہ نے ابھی قانونی حوالے دے کے کہا کہ کس طرح سے جب 90 دن میں الیکشنز ہونے کا کہا ہے، چلے تھوڑی سی ڈیویشن ہو گئی، آپ نے 254 کا سہارا لے لیا، لیکن اس طرح تو اوورآل 90 دن کا اس وقت بھی تھا نا۔ میری بات سنیں کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا، 4 سال تک بزدار اور عمران خان نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو سپریم کورٹ نے کوئی حرکت کی تھی؟ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا 25 مئی کو کہ عمران خان صاحب کو آنے دے، پولیس نے ان کے لیے جلسے کی تیاریاں شروع کر دی H9 پارک میں، اور عمران خان صاحب ادھر آ گئے اور یہاں پہ انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی عمل کیا؟ عدلیہ ماتحت منیب صاحب کی رائے جاری، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑی بعد میں ابھی آ کے، ٹھیک ہے، ویسے اس سے پہلے بھی نوٹس لیتے رہے۔ سر، منیب فاروق صاحب کی رائے بھی جانتے ہیں، آپ نے بڑے اچھے سوال اٹھائے، میں ذرا جاننا چاہتی ہوں منیب صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے حکومت نے اس کو مسترد کر دی ہے، کیا ایکچولی حکومت یہ کر سکتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا پھر یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے یا آپشنز کیا ہیں ان کے پاس؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جتنا بھی کنٹروورشل ہو، جتنا بھی برا ہو جو کہ ہے، جتنا کنٹروورشل ہو جو کہ ہے، جتنا ہی ایرونیس طریقے سے اس تک پہنچا گیا ہو جو کہ پہنچا گیا ہے، اور اس میں کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آج کے بینچ نے، خاص طور پر اگر آپ اس کا جو پیرا 10 ہے اس کو پڑھیے، تو مجھے
इस बात का एहसास होता है कि अलाउ मी टू से कि इसमें थोड़ा सा जो एक अमानत का फैक्टर होता है, फेयरनेस का फैक्टर होता है, ईमानदारी का फैक्टर होता है, बसद एहतराम मुझे तो ये भी लगता है कि उसको भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। यानी आप इस बेंच के हवाले से, यकम मार्च के फैसले के हवाले से, जहां पर 4 जजेस ये कह रहे हैं कि वो पिटीशन यकम मार्च की तो रिजेक्ट हो चुकी थी, सो मोटो ड्रॉप हो गया था, लेकिन फिर भी आज इसके ऊपर ही इंसिस्ट किया चीफ जस्टिस साहब ने। तो सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए फिर कि आज चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का इशारा दे दिया है कि सिर्फ ये 3 जज साहिबान हैं जिनको आइन और कानून की समझ है, बाकी किसी जज को नहीं है। सिर्फ ये 3 जज साहिबान हैं जो कि आइन की दुरुस्त इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 जज साहिबान हैं जो कि मेरिट करते हैं कि वो खास तरह के सियासी नौयत के मुकदमात को इन्हीं खास तरह के हम ख्याल बेंचेस के सामने लगाया जाए। क्या ही बदतरीन मिसाल कायम की है इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपने सीनियर प्यूने जज और उनके से जो नेक्स्ट इन लाइन है सरदार तारिक मसूद साहब, उनको इस काबिल नहीं समझते कि वो अपने साथ तशरीफ रखें उनके और आइन की तशरीह कर सके। या तो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ये भी रूल्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनमें ऐड कर दें कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज कौन से केसेस सुनेगा। यानी कि मुख्तसर बात ये कि खास जजेस सिर्फ आइनी मामलात को देखेंगे, बाकी सिविल अपील सुनेंगे, क्रिमिनल अपील सुनेंगे, बैंकिंग मैटर्स को देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बात हुकूमत ने की है वो एक निहायत ही फजूल बात है, इसलिए क्योंकि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मैं इसे फजूल इसलिए कह रहा हूं कि बेशक काबीना के अंदर बैठे काबीना और वज़ीर आज़म वो एक एम्बॉडीमेंट है, एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द गवर्नमेंट और विल ऑफ द गवर्नमेंट, but it does not have any authority to disregard a decision that has been given by the Supreme Court. वो फैसला बुरा हो सकता है लेकिन वफाकी काबीना के पास कोई इख्तियार नहीं कि हम मुस्तरद करते हैं। अगर भाई आप कर भी देंगे, what difference does it make at the end of the day? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला तो अमल दरामद उस पर होना ही है और वो आप उसके पाबंद हैं अनलेस कि वो फैसले के अंदर तब्दीली हो जाए। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि ये फैसला कोई बड़ी आइन और कानून को जहन में रखते हुए नहीं दिया गया। ये सियासी एक्सपीडियंस को, अपनी एक्सपीडियंस को, अपना जो हाउस डिसऑर्डर में है इस वक्त मुस्लिम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको बालाए ताक रखते हुए अपने तमाम लर्नड ब्रदर जजेस की तज़हीक करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया। इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये बेंच यहाँ तक पहुंचा है और इस बेंच के हवाले से ना सिर्फ अब पहले भी शकूक व शुबात डिसरिगार्ड करने के पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही हैं, मुल्क के जो बड़े कानूनदान हैं वो क्या कह रहे हैं इस बेंच के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसकी बुनियाद डल गई थी बहुत अरसा पहले जब चीफ जस्टिस साहब को इस बात पर प्रॉब्लम था कि कौन कौन से जजेस को वो एलिवेट करना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन के अंदर क्या हुआ वो भी सबके सामने है। कौन से जजेस को वायलेट करके सीनियरिटी का प्रिंसिपल विच इज लेड डाउन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेट किया गया और वो कौन से मखसूस जज साहिबान हैं जिनको मखसूस बेंचेस के अंदर बिठाया जाता है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये मौजूद है। मुनीब, जिस तरह से आप और रीमा इसका तज्जिया कर रहे हैं, गो कि ये मान रहे हैं कि चलें 90 दिन में इलेक्शंस करवाना बड़ा ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया गया, लेकिन फिर जिस तरह से अगर मगर की बात हो रही है, कहा तो ये जा रहा है कि नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया, लेकिन आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये तो नजरिया ज़रूरत है। देखिए, बात यह कि जो इस फैसले के अंदर बुनियादी प्रॉब्लम क्या है, मेरे समेत या कोई और जो भी कानून को समझता है या जो भी पाकिस्तानी है, हर कोई ये कहता है कि भाई आइन के अंदर लिखा है 90 रोज के अंदर आपने इंतखाब कराना है। इशू ये है कि अगर किसी का इस्तदलाल है, कोई आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर फेयरनेस की बात होती है ना। सुप्रीम कोर्ट को मैं क्यों कहता हूँ कि वो एपिटोम ऑफ जस्टिस है कि वहां उसके बाद तो खत्म हो जाता है ना। आपने जो तरीका कार अडॉप्ट किया है, आप बिठा लेते, आपको इस बात से क्या खौफ है कि जो ऑनरेबल 15 जजेस हैं और सारे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, सारी लाहौर हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से एलिवेट होके ऊपर आए हैं, बेहतरीन उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको बिठाएं। एक नुक्ते ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं और फिर जहां पर हम आज आके खड़े हुए हैं, इस एक नुक्ते ने ये सारा का सारा मामला उलझा दिया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।